بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایمان کی روشنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سغرا صدف۔ اور کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، اور مجھے ایمان کی روشنی کے ساتھ ساتھ جو ایک بہار کی روشنی ہے نا وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ آپ کے یہ جو کلرفل اور کلچرل کپڑے، اور ایک کلچرل ادارے میں بیٹھ کر اسی طرح کے کپڑے پہننے چاہیے تھے نا، تو بہار اور خوشی اور خوبصورتی سلامت رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ ہاں جی، میرا تعارف جو ہے نا وہ ہے نا آپ اپنا ہوا بہار کی ہے جی میں نے کہا اپنی تعریف بھی تھوڑی کر لوں جی میں پروگرام کرتی ہوتی ہوں ریڈیو پہ کی جانا میں کون، کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیا کرنا چاہتی ہوں۔ ایک زندگی گزری اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے میں، اپنے آپ کو دریافت کرنے میں، لیکن شاعرہ ہوں، بنیادی طور پر میں اپنے آپ کو شاعرہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے اگر کہانی بھی لکھی ہے تو اس میں شاعری ہی کی ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے نا وہ شعروں کی طرح مجھ پر اترتے رہے۔ ناول لکھے ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، اور تحقیق تو ظاہر ہے میں نے، یہ بھی میرا ایک شعبہ ہے، محقق ہوں، ریسرچر ہوں، اور ٹی وی پہ بہت سارے پروگرام کیے، بہت سارے پروگرام لکھے، اور ابھی تک کر رہی ہوں صوفیزم پہ پروگرام، اور بہت ساری کتابیں ہیں، شاعری پر ہیں، تحقیق پر ہیں، کہانیوں پر ہیں، شاعری پر ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو بس یہ چل رہا ہے سارا کام۔ ماشاءاللہ اتنا زیادہ آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے۔ ہاں تو اب مجھے یہ بتائیں، پلاک کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں آپ۔ جی، پلاک بنیادی طور پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر، جس کا مقصد ہے پنجابی زبان کی ترقی اور پنجابی آرٹ کی ترقی اور کلچر کی ترقی۔ تو یہ 3 شعبے ہیں بنیادی طور پر ہمارے، ان میں ہم مختلف تقریبات کرتے ہیں۔ آپ بھی کئی دفعہ ہماری تقریبات میں آئی ہیں، میوزیکل ایوننگز ہوتی ہیں، اور میلے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اور مشاعرے ہوتے ہیں، مختلف ایشوز پر ٹاک شوز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بڑی اچھی ایک آرٹ گیلری ہے جس میں نمائشیں ہوتی ہیں، اور میوزیم ہے پنجاب کے حوالے سے، پھر بہت اچھا ایک خوبصورت ہال ہے جس میں ہم پروگرام کرتے ہیں۔ ایک ہمارا پنجابی بیٹھک ہے جو بالکل فری ہے، اس میں کوئی بھی آ کر ادبی یا ثقافتی پروگرام کر سکتا ہے بک کرا کر۔ اور پھر ہم ریڈیو 95 لاہور میں چلا رہے ہیں پنجابی کا، اور 2 ہمارے چینلز ہیں جو ملتان اور پنڈی میں ہم نے شروع کیے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلا ہمارا منصوبہ جو ہے وہ ٹی وی کا ہے، اس پہ آج کل کام کر رہے ہیں ہم۔ سیٹلائٹ ٹی وی ہوگا، اور یہ پہلا پاکستان کا کلچرل ٹی وی ہوگا، جس طرح پہلے جو FM 95 تھا وہ پہلا کلچرل ریڈیو تھا، اس طرح یہ پہلا کلچرل ٹی وی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم نے بہت ساری کتابیں چھاپی، 100 کے قریب، اور زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ صوفیزم پر ہے۔ صوفیہ کے تراجم ہیں، اور ان کے حوالے سے مختلف دوسری جو زبانوں، پنجاب کے علاوہ دیگر زبانوں میں لکھنے والے صوفی ہیں، ان کو بھی ہم چھاپ رہے ہیں۔ ایک لڑی پورا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو لائبریری ہے، کچھ 20,000 کے قریب ہماری کتابیں ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، پڑھتے ہیں، رونق لگی رہتی ہے۔ اچھا، مجھے اپنی لائبریری کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کون کون سے ٹرانسلیشن کروائی بکس کی، اور پنجابی میں بھی کچھ کیا ہے؟ جی بالکل، سب سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں ہمارا جو کارنامہ ہے وہ ہے ہماری جو ایک صدیوں سے خواہش تھی شاید کہ پنجاب کی، کہ ڈکشنری پنجابی کی، اور 7 والیومز پر ہماری ڈکشنری ہے، جو کہ نہ انڈین پنجاب میں اتنی بڑی ڈکشنری ہے نہ پاکستانی میں اس سے پہلے۔ تو یہ ایک پروجیکٹ تھا، اس میں ہم نے بھرتی کیے لوگ، اور ایک باقاعدہ اس کا سسٹم بنایا، اور یہ 2-3 سال میں مکمل ہوا، بہت اچھا یہ کام ہوا۔ پھر ہم نے جتنے بھی پنجابی کے اخوان ہیں ان کو 5 جلدوں میں شائع کیا ہے، ذہیم جلدیں ہیں وہ بھی شائع کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے لائٹنر کی کتاب تھی ایک، جو انگریزی دور کی، اس نے اپنی حکومت کو رپورٹ پیش کی تھی کہ پنجاب میں جو پنجابی زبان کا کیا معیار ہے، اور پنجابی کے حوالے سے جو طالب علم ہے یہاں پہ جو پڑھتے ہیں تو شرح خواندگی 100% ہے۔ تو وہ کتاب آج تک اس کی وہ رپورٹ ہے دراصل شائع، وہ ترجمہ نہیں ہوئی، تو پلاک نے اس کو اردو اور پنجابی میں ترجمہ کیا کوئی 250 سال بعد، تو یہ ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے مختلف صوفیاء کا، اس طرح خواجہ فرید ہیں، بابا بلے شاہ ہیں، میاں محمد بخش ہیں،
اور اپنے گولڈا شریف والے ہیں، کتھے میر علی، کتھے تیری ثنا، ان کے ہیں. تو مختلف صوفیاء کو، بابا فرید ہیں، ان کو ہم نے، بلے شاہ، ان کو ہم نے شائع کیا. کچھ کو ہم نے پارٹلی شائع کیا اور کچھ کو ہم نے ان کا کل کلام کیا. تو جس طرح سیف الملوک کی ہم نے سیف الملوک کو چھاپا ہے جو سفر العشق ہے. پھر اس کے کچھ جو بہت اہم شعر ہیں ان کو ترجمہ کیا انگریزی میں تاکہ ہمارے نئے بچے جو ہیں وہ بھی پڑھ سکیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اس کو رومن میں بھی لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ تو نہ اردو پڑھ سکتے ہیں نہ پنجابی پڑھ سکتے ہیں، تو رومن میں پڑھیں کیونکہ بولنے میں تو ہمارے بچے بول سکتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھنے اور لکھنے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے. ماشاءاللہ پنجابی کے فروغ کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجابی کو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے. اب دیکھیں باقی جتنی بھی زبانیں ہیں پاکستان کی مادری زبانیں جو قومی زبانیں ہوتی ہیں، وہ سندھ میں آپ دیکھیں، KPK میں، بلوچستان میں، ہر جگہ پہ ان کی مادری زبانیں ان کی جو تعلیم کا حصہ ہیں اور لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. صرف پنجاب میں نہیں پڑھائی جا رہی اور یہ بھی پڑھائی جانی چاہیے کیونکہ ایک تو پنجابی ویسے ہی اردو کے بہت قریب ہے اور اس کو پڑھنے میں کوئی ایسی دقت بھی نہیں ہوگی. پھر ہمارا اتنا بڑا جو شاندار ماضی ہے، خصوصاً آپ صوفیزم کے حوالے سے دیکھیں تو بچے اگر یہ پڑھیں گے ان کی اخلاقی قدریں بہتر ہوں گی، اچھے انسان بنیں گے، اپنی زمین سے ان کا تعلق جو ہے وہ گہرا ہوگا اور اپنے پنجاب کو سنواریں گے کیونکہ ہم ان کو اس زبان کے ذریعے اس وطن کا رکھوالا بنائیں گے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. صوفیاء کرام کی تعلیم ہمارے اس کو فروغ دینے کے لیے آپ بہت اچھے ماشاءاللہ کر رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں صوفیاء کرام کی لائف کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ تو ریئل ہمارے سپر ہیروز ہیں. بالکل ان کو کس طرح ہم اپنے زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ سپر ہیروز اب کئی حوالوں سے صوفیاء کرام جو ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. سب سے پہلے تو وہ کلچرل ہیروز ہیں جو ہمارے ثقافتی ہیرو ہیں. اب دیکھیں جب یہ سارا میڈیا نہیں ہوتا تھا تو یہ دربار تھے جہاں قوالی ہوتی تھی، مشاعرہ ہوتا تھا، دھمال ہوتی تھی، ڈرامہ ہوتا تھا، تھیٹر ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی تھی. تو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اندر خدا داد کوئی صلاحیت ہوتی تھی وہ وہاں جا کے پرفارم کرتا تھا. پھر وہاں سے ہی گلوکار کو گلوکاری کے لیے بلایا جاتا تھا اور زیادہ تر لوگوں کو، اور پھر کسی کو فلم مل جاتی تھی، کسی کو. تو آج تو اخبار ہیں، ٹی وی ہیں، سوشل میڈیا بے شمار. تو یہ جو ہمارے صوفیاء کے دربار ہیں انہوں نے ثقافت کے حوالے سے بہت زیادہ خدمت کی ہے. سب سے بڑی ان کی خدمت یہ ہے کہ جس بھی جگہ گئے انہوں نے وہاں کی زبان بولی. بابا فرید کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا، ان کے آباء و اجداد کابل سے آئے تھے تو انہوں نے پنجابی میں لکھا. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک زبان کے حوالے سے بھی ہے. پھر جو ہم جو لوگ ہیں یہاں رہنے والے، کیونکہ اگر ہزاروں سال کی ہماری تاریخ دیکھی جائے، برصغیر میں ہم کٹھے رہتے رہے نا، ہندو، سکھ، مسلمان اور باقی قومیں بھی. تو مسلمان ہوئے بھی ہمیں کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا. ہاں تو وہ جو ایک ہمارا سانجا کلچر تھا، ورثہ تھا، ڈھول، بنگڑے، موسیقی، غزل، شاعری، سب کچھ یہ ہماری روح کے اندر ہے. تو اس کے ذریعے صوفیاء نے ہمیں دین کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی. کیونکہ جب داتا گنج بخش کے دربار پر معین الدین چشتی صاحب آئے اور انہوں نے یہاں اگر لوگوں کو باتیں واز شاز کرنے کی کوشش کی، کوئی بندہ نہ آیا. دوسرے دن واجہ پکڑا اور جب انہوں نے بجانا شروع کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو یہ ایک وسیلہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور ویسے موسیقی آپ کو پتہ ہے روح کی غذا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بڑا کام تھا. کیونکہ جب آپ کلچر کی بات کرتے ہیں ایمان، اسپیشلی کہ جب آپ کا کتھارسس ہوتا ہے نا، آپ موسیقی سنتی ہیں اچھی، آپ رقص دیکھتی ہیں، آپ شاعری سنتی ہیں، تصویریں اچھی دیکھتی ہیں، تو آپ کا کتھارسس ہوتا ہے. آپ کے اندر جمالیات کی جو ایک آپ کے اندر جو فن اللہ نے رکھا ہے اس کی تسکین ہوتی ہے. ورنہ تو پھر آپ ایک پریشر کوکر بنتے جاتے ہیں، نہ آپ ہنستے ہیں نہ آپ روتے ہیں. تو پھر کسی وقت پھٹ ہی جاتے ہیں نا، غصہ آتا ہے آپ کو، لڑائیاں کرتے ہیں آپ. تو اس لیے ہماری شخصیت میں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. تو ہماری اپنی ذات کو توازن میں رکھنے کے لیے پہلے ہم اپنی ذات کو توازن میں کریں گے، پھر سوسائٹی کو بھی کریں گے. تو یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آرٹ جو ہے یہ پھلے پھولے اور اس کو لے کر آگے بڑھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ صوفیاء کرام ہمارے سفیر ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے. صوفیاء کرام ہمارے محبت کے، امن کے سفیر ہیں.
تو انہیں کس طرح ہم اپنے لائف میں شامل کریں، ان کی تعلیمات کو اور اپنی یوتھ کو کس طرح اس طرف لے کے آئیں؟ بالکل. اب دیکھیں ہمارے جو صوفی ہیں وہ کسی بڑی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اس دور کے مدارس تھے وہاں، لیکن وہاں جس طرح کی تعلیم تھی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج. کیونکہ آپ دیکھیں میں اور آپ کون سی فلکیات پڑھے ہیں، نجوم، علم نجوم ہم نے پڑھا ہے، ریاضی، اور اس طرح باقی ہم کسی ایک مضمون میں ایم اے کر کے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں. تو یہ لوگ بہت سارے علوم کے حافظ تھے اور انہوں نے خصوصاً نثر، شاعری، عروض، ہر چیز پہ ان کو حاصل تھا، قدرت حاصل تھی. تو موسیقی کے حوالے سے، اور شاہ حسین کے آپ کلام دیکھیں، سارا ایک جو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، سروں میں پرویا ہوا کلام ہے، کیونکہ موسیقی کو خود بھی وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو یہ سفیر ہمارے، پہلے تو یہ بات ہے کہ سفیر آپ نے کہا، بالکل ہمارے سفیر ہیں کہ ہم جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین سے ہیں جس کا بلے شاہ ہے، جس کا میاں محمد بخش ہے، جس کا وارث شاہ ہے، اور جس کا شاہ حسین ہے، اور بابا فرید ہے، خواجہ فرید ہے، سلطان باہو ہے. یہ سارے ہمارے تعارف ہیں. اور آج دیکھیں یہ لوگ، میں نے آپ کو کہا کہ بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھے، لیکن آج ان کو بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. ان پر لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں اور ان کے تراجم کیے گئے ہیں انگریزی میں اور باقی ساری زبانوں میں. اور بلے شاہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بلے شاہ ساڈا ہے. بالکل، کیونکہ بلے شاہ نے تو ایک آفاقیت کی جو بات کی ہے، پوری انسانیت کی بات کی کہ ساری انسانیت خدا کا کنبہ ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، کہ جس طرح ایک نقطہ ہے اس کو مزید اب تقسیم نہیں کر سکتے. ریاضی کا سب سے چھوٹی اکائی، اسی طرح یہ جو پوری خلقت ہے یہ نقطے کی طرح آپس میں کٹھی ہے، اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. یعنی ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، وہ کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن جب آپ اوپر سے دیکھیں گے نا تو آپ کو نیچے ایک ہی زمین نظر آتی ہے نا، تو اس میں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے سفیر ہیں ان کا اثر ہم پہ نظر آنا چاہیے کہ ہمیں تعارف کرواتے، جب ہم تعارف کروائیں کہ ہم بلے شاہ کی سرزمین کے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر وہ چھوٹے چھوٹے وہم، تعصب نہیں ہوں گے. جس طرح بلے نے کہا تھا اسی طرح کا کہ پوری خلقت رب کی ہے اور کوئی برا نہیں ہے. کتے مہرداس، کتے فتح محمد. وہ کہتے ہیں آپ کا نام مہرداس ہو سکتا ہے، فتح محمد ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہیں ایک ہی رب کے ہیں. آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اسی کے ہیں. تو وہ ہماری رویوں میں یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم دیگر فرقوں، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ احترام میں آدمیت جو ہے وہ فرض ہے. آپ انسان کا احترام نہیں کر رہے، آپ اس کو پیدا کرنے والا کا احترام کر رہے ہیں. اگر آپ خدا کی جتنی مرضی عبادت کر لیں لیکن آپ لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کی عزت نہیں کر رہے، تو وہ آپ کی عبادت کہیں نہیں پہنچ رہی، کیونکہ اس کا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو پہلے وہاں سے شروع کرے. تو صوفی جو ہے وہ رب کی مخلوق کی خدمت کر کے رب تک پہنچتا ہے. تو میرے خیال اس بات کو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جتنی کوشش کر سکیں، ہمیں یہ تو نہیں کہ ہم بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دینے کے لیے سوچتے رہیں کہ ہم کوئی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، کوئی اسکول بنائیں گے، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل. ہم جو بھی کر سکتے ہیں مسکرا کر کسی سے مل لیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو پانی پلا دیں. بس میں بیٹھے ہیں تو کوئی بوڑھا بیمار ہے، کسی کو اپنی سیٹ دے دیں. بس یہ سوچ لیں کہ ہم نے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پھر نکلتا آتا ہے رستہ. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں FM 95 آپ نے کیسے سٹارٹ کیا، اس کے بارے میں؟ یہ FM 95 جو ہے ماشاءاللہ پنجابی کا چینل ہے، اور یہ 2007 میں جب چودھری پرویز رائی صاحب کا دور تھا، وزیر اعلیٰ تھے وہ، تو انہوں نے ان کی ہدایات پر، ان کی کاوشوں سے یہ وجود میں آیا تھا، یہ ادارہ بھی اور FM بھی. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے اگلی حکومت آ گئی، پھر کچھ منصوبے ہوتے ہیں، ان پہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں. تو یہاں میں سمجھتی اتنی غلطیاں تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں کہ ہمارا جو ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہی نہ کھل سکا، اور 2 دفعہ بجٹ ملا، دونوں دفعہ لیپس ہو گیا، اور یہ FM جو ہے ایک طرح سے بند ہو گیا. اور میں جب یہاں آئی کوئی 10-11 سال پہلے، تو پھر میں نے کہا اتنا اچھا ہمارے پاس یہ ایک FM ہے، ہم اس کو کھولیں. ہم نے جب کھولا تو پیمرا والے آ گئے، انہوں نے کہا بند کرو، تھوڑے کو لائسنس نہیں ہے.
پھر ہم نے جا کے اس کو دوبارہ سے پروجیکٹ بنایا، اس کا لائسنس لیا اور اس کو چلایا۔ جب میں پہلی دفعہ ڈی جی بنی تھی 2016 اکتوبر میں، تو 17 میں ہم نے اس کو پروجیکٹ بنا لیا تھا، اور پھر ہم نے لوگ بھرتی کیے، اس کے بعد مستقل بھرتی کر لیے۔ اس کے بعد ہم نے ملتان اور پنڈی کا کیا ہے، تو اب ماشاءاللہ وہ بھی دونوں چل رہے ہیں اور یہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم یہاں کام کریں، بلکہ یہ بہت ہی پسند کیا جانے والا ریڈیو ہے، اس لیے کہ پنجابی میوزک کی جو شان ہے اور جو آپ کے دل میں کھپ جاتا ہے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ اس کے اندر بھی ایک روحانیت ہے پنجابی میوزک کے اندر، اور آپ کی روح کی غذا ہے اس میں کہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ جھومتے ہیں پھر، تو اس لیے یہ بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کوئی فنی خرابی کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تو ہمیں بڑی جگہوں سے میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں، بلکہ سرحد پار سے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ اور پنجابی کے حوالے سے جیسے آپ کافی کلچرل شوز ہوتے رہتے ہیں، تو آپ مزید اس کو کچھ بہتری کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے؟ بالکل، ہمارا یہ بہت ہی لو بجٹڈ ادارہ ہے۔ ہماری پچھلے دنوں سی ایم صاحب نے بریفنگ اس حوالے سے طلب کی تھی، اور محکمہ وہاں پہ گیا تھا، سیکرٹری صاحب بھی تھے، ایڈیشنل سیکرٹری، میں، ڈائریکٹر، سب لوگ تھے۔ تو ہم نے انہیں پھر ساری اپنی جو کارکردگی دکھائی کہ ہمارا سال کا 1 ملین سے بھی کم بجٹ ہے فنکشنز کا۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا، جو ہمارے یوٹیلٹی بلز ہیں ہمارے، کیونکہ ساری بجلی، پانی، گیس اور یہ جو ہوتا ہے پٹرول اور تنخواہیں، وہ تو کروڑوں میں ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے ادارہ بنا ہے اس میں بہت کم بجٹ ہے، اور اگر آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں بجٹ سے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور فنکار اور باقی لوگ بھی بڑا تعاون کرتے ہیں ہم سے۔ تو پہلے 2 دفعہ ہمارا ایسا پروجیکٹ ہوا، ہمیں ملا، جس میں ہم نے میلہ چراغاں کیا، میلہ بہار کیا، کلچرل میلہ کیا، ایوارڈ دیے پرائڈ آف پنجاب، کتابوں پر دیے۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ پرویز رائی صاحب نے بہت ہی ہمدردی سے ہماری اس کاوش کو سنا اور دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کام انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں، اور حکومت اس وقت ہمیں کافی انہوں نے حوصلہ سہارا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جلدی وہ میلے ٹھیلے اور ساری ایکٹیویٹیز شروع کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ کے حوالے سے آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ بی پازیٹیو، سب سے پہلے تو بی پازیٹیو اینڈ ایکسپلور یور سیلف۔ آپ کو اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو تلاش کیا کہ آپ بات کر سکتی ہیں، آپ ایک خیر کی باتیں ہیں وہ پھیلائیں گی، لوگوں تک پہنچائیں گی۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک بلڈنگ بناؤں، تو آپ وہ نہیں بنا سکتی تھی نا، آپ مستری نہیں ہو سکتی تھی، آپ کوئی اور کام ایسا کوئی، آپ کہے کہ میں طبلہ بجانا سیکھ لوں، وہ بھی اس کے لیے بھی زندگی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کام آپ کو آتا تھا آپ نے وہ کیا نا، وہ کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے ہم بھی کر لیں۔ ہر بندے کو، انسان کو خدا نے الگ صلاحیت دی ہے۔ کسی کو اس نے کسان بنایا ہے، کسی کو اس نے قلم دیا ہے، کسی کو اس نے آواز دی ہے، شکل دی ہے، اسی حوالے سے اس نے کام لیا اس سے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، تو وہ شعبہ اپنائیں، اس میں جائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جب آپ سفر شروع کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پہچان کر، تو پھر وسیلے بنتے جاتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیوں کے در کھلتے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپوزٹ راستہ اپنا لیتے ہیں، کسی کی دیکھا دیکھی، تو پھر مشکلات ہوتی ہیں، اور وہاں پہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے ہم نے بھی کام کیا ہے، وہ میں ضرور کہوں گی آپ کے اس چینل کی توسط، کہ ہم نے ایک لوک اسٹوڈیو شروع کیا ہے، اور وہاں 100-150 تقریباً اب تک گانا ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو کوئی بھی عارف لوہار سے لے کر ہم نے بڑے بڑے گلوکاروں کے وہاں پہ ریکارڈ کیے ہیں چیزیں، لیکن نوجوان نسل کے لیے اسپیشل، جب بھی کوئی بچہ ہمیں آگے کہتا ہے کہ میں گانا چاہتا ہوں، میری آواز اچھی ہے، تو پھر ہم اس کو ضرور موقع دیتے ہیں، اور وہ دھن بنوا کے اچھا کلام اس کو دیتے ہیں صوفی کا، اور اسے گواتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو آرٹ گیلری ہے، اس میں کوئی بھی نوجوان اگر اپنی ایگزیبیشن کرنا چاہے تصاویر کی، تو بالکل فری ہے، بالکل فری ہے، اس کو نو چارجز، اور یہ لاہور میں اور کسی جگہ بھی نہیں۔ ہاں، تو یہ ہم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کو اپنے صوفیوں کے کلام
کو سمجھنا چاہیے, اپنی زبان اور اپنی دھرتی کی آواز سننی چاہیے. ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ مزید بہتر اچھی قدروں کے ساتھ جو ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں 18ویں صدی کا جو بابا وارث شاہ کا پنجاب تھا, اس میں جب رانجھا جاتا ہے تو وہ جوگی سے بھی دعا لے کے جاتا ہے, کیونکہ جوگی جو ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے نا, نیک بندہ ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے, وہ سب کے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اجمیر شریف میں جائیں تو وہاں ہر مذہب کے لوگ آپ کو ملیں گے. بابا بلے شاہ پہ جاتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ ملیں گے. یہ ہمارے سانجھے لوگ ہیں کیونکہ رب کے خاص بندے ہیں. تو ہم اپنے معاشرے کو ان لوگوں کو دیکھ کر بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ایک دیا جلانا ہے. اور ہمارے اندر دونوں چیزیں ہیں, خیر بھی ہے شر بھی ہے, کیونکہ ہماری سرشت میں ہے نا 2 طاقتیں ہیں کائنات کی, خیر اور شر, اور یہ ہر ایک بندے میں بھی ہے, ہر ایک مظہر میں بھی ہے. لیکن انسان, کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں کنواں ہے, اس نے اس طرف سے ہو کے گزرنا ہے کہ اس طرف سے اسی طرح جانا ہے. جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اسی طرح جانا ہے تو ہم کنویں میں گریں گے. پھر اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان پر موریں لگ گئی ہیں کہ انہوں نے گرنا ہے. مور, خدا بڑا منصف ہے, وہ مور تب لگتی ہے جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں رستے کا. اگر ہم نے خود ہی گمراہی میں گرنے والا فیصلہ کر لیا, وہاں پہ کوئی موڑ نہیں ہے, اب ہم نے سیدھے جانا ہے تو کنویں میں ہی گرنا ہے نا. اگر ہم ایسے کر کے چلے جاتے تو ہمارے لیے وہاں پہ شادمانی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر اس طاقت کو بڑھانا ہے جو خیر ہے. اگر آپ ابھی اپنے ماتھے پہ کوری ڈال کے غصہ کریں گی, آپ کا اپنا جو وجود ہے وہ بھی ایک نقصان میں آئے گا, اور لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں. اور میں کئی دفعہ ایمان میں چھوٹی سی بات کہتی ہوں کہ میں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ کسی جگہ پہ, ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں, ہم سب انسان ہیں, یہ سوچنا چاہیے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں. آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں, میں بھی, سب لوگ کرتے ہیں, اور ہمیں کرنیاں بھی چاہیے, تھوڑی بہت کرنی بھی چاہیے, کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں نا. ہم نے رونا بھی ہے, ہنسنا بھی ہے, اور روٹھنا بھی ہے, ماننا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات بری لگتی ہے تو میں جواب لکھتی ہوں, تو پھر میں کہتی ہوں ہائے یہ تھوڑی ٹف ہو گئے ہیں, سخت لفظ ہو گئے, تو بندے کا دل دکھ جائے گا, انسلٹنگ ہے, تو میں لفظ تھوڑے اور بہتر کر لوں. پھر دوسری دفعہ پڑھتی ہوں تھوڑے اور بہتر کر لوں. تو یہ ایک رویہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ وہ, پھر میں کئی دفعہ ہوتا ہوں کو کمنٹ کرتا ہے بندہ, تو میں کہتی ہوں ان باکس میں, بیٹا یہ ایسی بات میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا, یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو کہتا ہے سوری میڈم میں ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اگر میں ان باکس میں جا کے اس کو 4-5 گالیاں دے دوں میں بھی, تو وہ تو سلسلہ شروع ہے نا. تو نئی نسل کے لیے ہمیں جو بڑے ہیں ان کو بھی تھوڑا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا چاہیے, ان کے آپس میں رابطہ بھی ہونا چاہیے. ورنہ یہ نہیں کہ ہم شٹ اپ ان کو کال دے کے فوراً ہی آپ کو کچھ نہیں پتا. تو بعض کا تو نئی نسل سے ہم سیکھتے بھی ہیں, کیونکہ وہ ذہانت میں اور آج کے معاشرے کے مسائل کو سمجھنے میں سمجھتی ہوں ہم سے کئی دفعہ آگے ہوتے ہیں. ہاں, بہتر ہوتے ہیں. تو آپ کے چینل کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ جیتی رہیں, سلامت رہیں, اور اسی طرح اچھی اچھی باتیں پھیلاتی رہیں. اور اتنی اچھی باتیں کی, ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.